بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سیریل چل رہی ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے یہ 167واں یعنی 167 ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جنوری 1961 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ناظرین اور سامعین سے میری گزارش ہے کہ یہ اس ایپیسوڈ کو خود سنیں، خود ڈسٹریبیوٹ کریں، خود واچ کریں، خود لوگوں کو پروپیگیٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی گلی کوچے تک پہنچ سکے۔ جنوری 1961 کا سب سے مشہور واقعہ ہے کہ پاکستان میں سکھوں کا اشاری نظام رائج ہوا۔ 1 جنوری 1960 کو پاکستان میں پہلی مرتبہ اشاری نظام کا اشاری سکھوں کا اجرا عمل میں آیا، جس میں 1 جنوری 1961 کو پاکستان میں پہلی مرتبہ اشاری سکھوں کا اجرا عمل میں آیا جس سے 58، 54، 52 اور 1 روپے کا اور 1 پائی کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے رائج ہوئے۔ کچھ دن بعد 2 پیسے کا سکہ بھی جاری کیا گیا۔ جنوری 1961 کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ پہلے آدمجی انعامات تقسیم ہوئے۔ 3 جنوری 1960 کو ایوان صدر یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس کراچی میں شہری اعزازات کے ساتھ چیف مارشل جنرل ایوب خان نے آدمجی ادبی انعامات بھی تقسیم کیے۔ یہ پہلے آدمجی انعامات تھے جو 14 اگست 1957 سے 30 جولائی 1960 کے درمیان شائع ہونے والی اردو اور بنگلہ زبان کی بہترین کتابوں کو دیے گئے تھے۔ آدمجی ادبی انعام 9 اپریل 1960 کو پاکستان کے مشہور صنعت کار خاندان آدمجی کی جانب سے قائم کیے گئے تھے۔ ان انعامات کے قیام کے اعلان میں کہا گیا تھا کہ اردو اور بنگلہ زبانوں کی بہترین طبع زاد ادبی تخلیقات کے پاکستانی مصنفین کو ہر سال 20,000 روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔ جنوری 1961 کا دوسرا مشہور واقعہ ہے کہ پاکستان کی دوسری مردم شماری شروع ہوئی۔ 12 جنوری 1961 سے 1 فروری 1961 تک پاکستان کی دوسری مردم شماری منعقد ہوئی۔ مردم شماری کمشنر RD ہاؤ تھے اور مردم شماری کا کام تقریباً 2.5 لاکھ شمار کنندگان نے انجام دیا تھا۔ 3 مارچ 1961 کو پاکستان کی وزیر داخلہ جناب ذاکر حسین نے اعلان کیا کہ پاکستان کی آبادی 9 کروڑ 28 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں 1 مربع میل رقبے پر 237 افراد مجموعی طور پر آباد ہوتے ہیں۔ گزشتہ 10 برس میں پاکستان کی آبادی میں 23.9% کا اضافہ ہوا اور 1 کروڑ 39,86,000 نفوس شامل ہوئے۔ مزید 27 جنوری 1961 کو وارسک ڈیم کا افتتاح ہوا۔ 23 جنوری 1921 کو دریائے کابل پر پشاور سے 20 میل کی فاصلے پر تعمیر کیے جانے میں وارسک ڈیم کا افتتاح ہوا۔ وارسک ڈیم حکومت کینیڈا کی مالی اور فنی اعانت سے تعمیر ہوا تھا اور ماشاءاللہ کہ کئی سال پہلے 1954 میں کولمبو منصوبے کے تحت پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ایک معاہدے کے تحت یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ 1956 میں اس بند کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 1960 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس ڈیم کی تقریب میں جنرل ایوب خان کی اور مارشل لا حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس کی ساری منصوبہ بندی فوجی قوت کے ٹیک اوور سے بہت پہلے کر دی گئی تھی۔ 2 جنوری 1961 کو فیصل آباد میں ایک زرعی کالج کی گولڈن جوبلی تقریب منائی گئی۔ 2 جنوری 1961 کو ہی غلام اسحاق خان نے وابڈا کے چیئرمین کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا اور پھر وہ بہت بڑے عہدوں پر وہ فائز رہے۔ 4 جنوری 1961 کو کرملن میں روس کے وزیر اعظم خروشیف نے پاکستان کے اقتصادی وفد سے ملاقات کی۔ 11 جنوری 1961 کو کولمبو
جنوری 1961 کو عدلیہ کو اس انتظامیہ سے علیحدہ کرنے کا آرڈیننس فوجی کابینہ میں پیش ہوا۔ 12 جنوری 1961 کو جنرل ایوب خان 20 دن کے طویل دورے پر سے واپس آئے، اور پھر جنرل صاحب نے یوگوسلاویہ اور جرمنی کے 11 دن کے روزے کی دوبارہ تشریف لے گئے۔ اس طرح پاکستان کا منتظم اعلیٰ تقریباً 1 مہینے جو ہے وہ دسمبر میں اور 1 مہینے جنوری میں صدر مقام سے غافل رہا اور صدر مقام سے دور رہا، صدر مقام سے غافل رہا۔ کہاں کا انصاف ہے بتائیے ذرا؟ یعنی 20 دن اس میں دسمبر میں اور 11 دن جنوری میں اس طرح نکال دی انہوں نے سیر و تفریح کرتے ہوئے، اور ملک جو ہے کا کوئی حافظ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے حال پہ۔ 16 جنوری 1961 کو جنرل ایوب خان یوگوسلاویہ کے دورے ختم کر کے وہ مغرب جرمنی پہنچ گئے۔ اس وقت جرمنی 2 تھے، ایک ایسٹ جرمنی تھا اور ایک ویسٹ جرمنی تھا۔ 16 جنوری 1961 کو چین نے کشمیر پر بھارت کے تسلط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 19 جنوری 1961 کو جرمنی کی ایک فرم نے پاکستان میں فولاد کا کارخانہ قائم کرنے کی پیشکش کی، مگر مارشل لا حکومت کہیں اور مصروف تھی، اس لیے وہ 10 سال تک جو ہے وہ ڈیلے رہا، اور 10 سال کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی، وہ بھی بہت دن کے بعد۔ 23 جنوری 1961 کو گجرات کے قریب شادی وال بجلی گھر کا افتتاح ہوا۔ 25 جنوری 1961 کو حکومت پاکستان نے نارتھ ویسٹرن ریلوے کا نام پاکستان ویسٹرن ریلوے اور ایسٹ پاکستان ریلوے کا نام پاکستان ایسٹرن ریلوے رکھ دیا۔ 29 جنوری کو PIA کے پاکستان انٹرنیشنل کے طیارے نے کراچی اور تہران کے درمیان 1220 میل کا فاصلہ 1 گھنٹے 52 منٹ میں طے کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے پہلے اتنی قلیل مدت میں کوئی جہاز کراچی سے تہران میں کا فاصلہ طے نہیں کر سکا تھا۔ یہ 30 جنوری 1961 کو سوت اور کپڑے کی صنعت اور تقسیم پر گورنمنٹ کنٹرول ختم کر دیا گیا۔ لاہور میں 3 قومی اسکاؤٹ جمبوری کا انعقاد ہوا۔ 24 دسمبر 1960 سے 1 جنوری 1961 تک 1 جنوری 1961 تک لاہور میں پاکستان اسکاؤٹس کی 3 جمہوری منعقد ہوئی۔ اس جمہوری میں 5000 سے زائد اسکاؤٹ نے حصہ لیا، جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ، جاپان، فلپینز، افریقہ، ایران، سری لنکا، جرمنی، کمبوڈیا اور ملیشیا سے تھا۔ تقریبات کا افتتاح چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے کیا، اور اس تقریب میں اسکاؤٹ تنظیم کے بانی لارڈ بیڈن پاول کی اہلیہ اور ورلڈ چیف گائیڈ لیڈن بیڈن پاول بھی شامل تھی۔ اس موقع پر پاکستان کے محکمہ ڈاک نے 2 آنا مالیت کا ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا، جس پر لاہور کی مشہور زمزمہ توپ کی تصویر بنی تھی۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے جنوری 1961 کے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔